अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 18 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि अडियाला का मकीन यानी 25 करोड़ अवाम का मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 बार बार अपने चाहने वालों को एक ही बात कह रहा है कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, जबकि बड़े बड़ों के इस वक्त घबराने का वक्त हुआ चाहता है। और बंद कमरों के पीछे इस ऑप्शन के ऊपर इस वक्त संजीदगी से गौर हो रहा है कि इमरान खान साहब को किस तरह वापस लाया जाए या उनकी रिहाई कैसे मुमकिन बनाई जाए। उधर मामला क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो शेयर करूंगा। जो मेरे पास इनसाइडर है, इंफॉर्मेशन है कि बंद कमरों के पीछे क्या हो रहा है और शाहराए दस्तूर के ऊपर मौजूद बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर कितनी टेंशन का माहौल है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। जबकि ऐवान के अंदर आज बड़ी डिस्कशन हुई है, आज डिजिटलाइजेशन के मौजू के ऊपर बात हुई है। आज ये बात हुई है कि एक्स बंद है तो उसके बंद होने की वजह क्या है। आज ये बात हुई है कि सिर्फ 2% लोग ही तो हैं जो एक्स यूज करते हैं, उसे बंद करने से क्या फर्क पड़ता है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। कप्तान का इंतहाई अहम पैगाम, इसके बावजूद कि अभी इस वक्त अडियाला जेल के अंदर प्रोसीडिंग्स जारी है, हेयरिंग चल रही है मुख्तलिफ केसेस की, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, शाहिद आफरीदी साहब का भी आपको बताना है कि वो फिर से नाना बन गए। और फिर वो जो एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर बार बार ताने कसते थे, अब उनके मुंह से एब्सोल्युटली नॉट नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा, एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वो आपने जाकर ज्वाइन कर लेना है। नोटिफिकेशन बाज़ औक़ात नहीं मिलते, वहां मिल जाया करेंगे। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, उसका स्क्रीनशॉट में लगा दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें। डायरेक्ट मैसेज कभी करना हो तो मुझे कर लिया करें। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि रिचर्ड ग्रैनल ने, जो न्यूज़ ने उसके खिलाफ मैलिशियस किस्म की कैंपेन शुरू की है, उसका उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। तो अब न सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि डेमोक्रेट्स, उनके भी जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। मैं कल देख रहा था, सहाफियों ने बोलना शुरू कर दिया और अब खुल के बोलना शुरू कर दिया, अमेरिकन जर्नलिस्ट ने भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसकी हीट, इसके असरात कहां कहां तक गए हैं, डिटेल में स्टोरी में आगे शेयर करने लगा हूं। अभी हम जरा बात कर लेते हैं। लेकिन रिचर्ड ग्रैनल ने जो बोला है बोले ना। कल मंसूर अली खान ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि राना एहसान अफजल साहब बोले ना, उनको बोल दें एब्सोल्युटली नॉट, तो माथे पे पसीने आना शुरू हो गया। तो ये वाली चीज जो है ना, इस हुकूमत के अंदर अगर इतनी है जुर्रत या हैसियत, इमरान खान साहब ने तो बोल दिया था ना कि एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं देंगे अड्डे बड्डे, तो बोल दें। मसला क्या है, ये आपकी अपनी अगर हमीयत है तो बोल के देख लें। आप तो ये कहते नहीं थकते थे ना कि इमरान खान साहब से पहले हमने बोला था, तो वही बोल दो ना, मसला क्या। अच्छा जी, इससे पहले कि बाकी चीजें शेयर करूं, ये जरा अभी ऐवान के अंदर कुछ डिस्कशन हो रही थी, तो वजीर मुमलिकत बराए आईटी, इनकी बात करने में ज्यादा आपको मजा भी आएगा सुनने में कि इन्होंने अभी क्या कहा है। वो कहती हैं कि चीन को डिजिटलाइजेशन में 15 और भारत को 24 साल लगे हैं। यानी चीन को 15 साल लगे, भारत को 24 साल लगे डिजिटलाइजेशन में। हम डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे तो पत्थर के जमाने में चले जाएंगे। ये डिजिटलाइजेशन कह रही हैं या डिजिटलाइजेशन कह रही हैं या डिजिटलाइजेशन कह रही हैं, तो मेरी समझ से बाहर है। उसकी वजह मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये हर बुरे काम को तो प्रोजेक्ट करके लोगों के सामने रख दें। देखो, उसको 15 साल लगे, उसको 24 साल लगे, हमें तो 500 साल लगने चाहिए। ये कभी नहीं कहेंगे कि यार फला मुल्क ने 1 साल के अंदर ये कर लिया, अपने सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में उसकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। ये कभी नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि कॉटन एक्सपोर्ट में बांग्लादेश ने चाइना को पीछे छोड़ दिया, कितने अरसे में छोड़ा। ये कभी नहीं कहेंगे। हर वो काम जिससे आपकी जात को फायदा हो सकता है उसकी बात करेंगे। मैं इतना कहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो। आगे तौजी सुनिए, आगे फरमाती हैं, पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। यानी पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। एक्स की बंदिश का आजादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। सबसे पहली बात, पूरे मुल्क में 2% अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक तरफ तो आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 2% इस्तेमाल कर रहे हैं। और 25 करोड़ में 2% भी अगर बोल रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो भी ना बोलें। बाकी जो बोलने के लिए कोशिश करते हैं, एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, उधर तो गोली चल जाती है। यानी जो ट्विटर पे बोल रहे हैं वो भी बंद करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ आप कहते हैं कि बॉट्स हैं, एक तरफ 2% भी बड़े इंसान होते हैं भाई।
ٹھیک ہے, ان کا منہ اگر بند کر دیا جائے تو کتنا افسوسناک ہے. تو بولنے دو نا, اگر 2% استعمال کرتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پھر مزید توجہ آئی, وہ کہتے ہیں اس کی بندش کا پی ٹی اے شی ٹی اے سے یا آئی ٹی شائی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کیا فرماتی ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کی قومی اسمبلی میں گونج ہوئی ہے آج ہی. کیا ایکس کو دوبارہ کھولنے کی کوئی امید ہے؟ زہرا ودود فاطمی صاحبہ نے سوال کیا. وزیر مملکت کی موجودگی میں پارلیمانی سیکریٹری جواب نہیں دے سکتا, سید نوید قمر صاحب نے کہا. پھر پی ٹی اے کابینہ ڈویژن کا ذیلی ادارہ ہے, وزیر مملکت برائے آئی ٹی کو جواب دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. کابینہ ڈویژن کا چارج وزیر اعظم کے پاس ہے, اعظم نذیر تارڑ نے بولا. ریگولیٹری باڈیز کی اکثریت کابینہ ڈویژن کے زیر انتظام چلتی ہے, یہ خواجہ آصف صاحب بولے. پھر یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر ایکس کو بند کیا گیا, مطلب یہ اب نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اس کی وجہ سے بند کیا گیا. تو پھر یہ توجیہ دینے کی ضرورت کیا ہے کہ 2% لوگ بات کرتے ہیں, اس سے جو ہے آزادی اظہار رائے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. میری سمجھ سے باہر ہے, کل کو آپ یہ کہیں گے 25 کے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, اس لیے ان کا منہ بند کر دیا جائے, ان کے منہ پہ تالا لگا دیا جائے. یہ ہمارے پارلیمان کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو آزادی اظہار رائے کا چیمپئن قرار دیا جاتا رہا ہے ماضی میں, یہ پارلیمان کے اندر اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. ویری گڈ. آگے جی, وہ کہتے ہیں وزارت داخلہ کی ایڈوائس پر ایکس کو بند کیا گیا, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پارلیمانی سیکریٹری برائے کابینہ ڈویژن کا ایکس کی بندش پر جواب. یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. میں بس اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو. میں اس دن آپ کو صحیح مثال سنائی تھی نا کہ رکشے کے اوپر اگر بھینس بن جائے بیٹھ جائے تو رکشہ جو ہے ٹٹر کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کی گھگی بن جاتی ہے رکشے کی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے 25 کروڑ عوام ہے, اتنا سا انٹرنیٹ ہے, اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو وہ چلنا بھول جاتا ہے نا. یہ والا مسئلہ ہے, اصل میں یہ والا مسئلہ ہے. آپ خام کا کہتے ہیں کہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے پیغام, کچھ پوائنٹرز ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق جد و جہد کی ہے, مگر ملک پر مسلط مافیا ہمیشہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور انڈر ٹرائل اسیران کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہیں. میں سول نافرمانی کی تحریک چند دنوں کے لیے مؤخر کر رہا ہوں, اس دوران تحریک کے خد و خال اور ٹائم لائن کا فیصلہ کروں گا. عمران خان صاحب, 7 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا ضروری ہوگا. نمبر 1, 2023 کا لندن پلان انہوں نے کہا. پھر 9 مئی سے پہلے مجھ پر جو کیسز بنایا گیا اس کی بات کی. پھر تمام غیر قانونی اور غیر جمہوری حربوں کے بعد ان کو غلط فہمی تھی کہ 8 فروری کو پبلک نہیں نکلے گی, وہ نکلی اور ان کا ووٹ سلب کیا گیا, حق سلب کیا گیا. انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن جیتنے کا اس قدر یقین تھا کہ نواز شریف واپس آ گئے, طوطے اڑائے, کبوتر اڑائے, لیکن ان کو نہیں مل سکا. اس رجیم چینج کے بعد کے 2.5 سالوں میں یوت و انصاف کے نظام پر قبضے کے لیے ہر جابرانہ اور غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا گیا, لیکن پھر 26ویں آئینی ترمیم اس نے تباہ کن عدلیہ کے پر کاٹ دیے. سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکی ہیں, اور 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے شہریوں کے اوپر گولی چلی. عمروں کے اندر اس وقت ٹینشن کی کیفیت ہے. گو کہ باہر ان کے جو چھوڑے ہوئے ہرکارے ہیں اس سرکار کے, وہ بڑا کانفیڈنس شو کر رہے ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ان کی طرف سے اپنائے جا رہے ہیں. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کالا چشمہ پہن کے لوگوں کو دکھانا کہ میں تو ٹھیک ہوں. وہ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا, اس کا ہم نے نام رکھا ہوا تھا بوبی دیول. وہ اس کو جو ہے نا چوری ووری اس نے کہیں پر کوئی کی تو پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی. ہمیں بڑی شرمندگی کا سامنا ہوا. ہم نے کہا یار یہ کیا حرکت کر ڈالی ہے اس نے. تو تھانے میں اس کی ہوئی ہے, چند کتنا گزاری ہے یہ رات وے والی صحیح چترول. تو باہر نکلا تو ہماری طرف آیا ملنے کے لیے. ہم نے سمجھا کہ آگے بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, اور ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ اس کی چترول بڑی ہوئی ہے. اور باہر نکلا تو اس نے جو ہے نا ایسے مفلر ایسے گھمایا اپنے گردن کے ارد گرد, آنکھوں کے اوپر چشمہ لگایا اور آ کر پوچھا, کہتا ہے کہ ایس ایچ او صاحب نے بلایا تھا, بٹھایا, کوکا کولا پلائی, بڑے زبردست سے طریقے سے بات کی اور کہا کہ آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں, آپ تو کبھی ایسا کر نہیں سکتے. تو سانو پتہ سی اندر چھتر کھا کے آیا. تو معاملہ سارا یہ ہے کہ جو رچرڈ گرینل نے کر دیا نا, اس کے بعد سے یہ جو سرکاری بھونپو ہے نا, جو ٹویٹر کے اوپر ادھر ادھر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا, چین لکھ رہا ہے, سب کچھ, یہ جو کانفیڈنس دکھا رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنس ایسا ہی ہوا کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جب گورنمنٹس جاتی رہی ہیں تو ان کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونے لگا, کچھ نہیں ہونے لگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بند کمروں کے اندر جو بڑے سینسٹیو کوارٹرز ہیں وہاں پر اب یہ سینس پریویل ہونا شروع ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی, کس طریقے سے ہوگی. اس کے اوپر غور شروع ہو چکا ہے کہ ان کی واپسی کیسے ہو سکتی ہے. یہ میری انسائڈر ہے, کچھ میری انسائٹ ہے, کچھ میرا انالیسز ہے,
ٹینشن کی فضا ہے اس حکومت کے اندر کے بھی. اگر ہمارا جانا ٹھہر گیا اور گارنٹیئر کوئی مل گیا تو یاد رکھیے گا کہ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہونا ہے, جو ہم نے کر دیا وہ ہوگا, اور اس کا ریورسل کوئی نہیں ہے. تو بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے, بڑی نازک صورتحال ہے. اب اس نازک صورتحال کا کیا نکلتا ہے. اس وقت بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس ریفرنس کی سماعت ہو رہی ہے. توشہ خانہ 2 کی سماعت بھی اسپیشل جج جو سینٹرل ہیں شاہ رخ ارجمند, وہ اڈیالہ جیل میں اس وقت موجود ہیں. بشرا بی بی, علیمہ خان, نورین خان, عظمیٰ خان صاحبہ, یہ سب پہنچ چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. جو بعد کا ولاگ ہوا اس کی ڈیٹیل میں شیئر کروں گا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سب سے پہلے شاہد خان آفریدی یعنی بوم کو بہت بہت مبارکباد. ایک مرتبہ پھر سے وہ نانا بن گئے ماشاءاللہ. اتنی کم عمر میں نانا بننا اچھی بات ہے. پچھلے دنوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں نانا بن گیا ہوں, کسی اور کو بھی نہیں لگتا کہ وہ نانی بن گئی ہیں. تو خیر کوئی ایسی بات نہیں. میرا اللہ کرے کہ عقل جو ہے تھوڑی سی وہ استعمال ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے, ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ اتنی بڑی شخصیت میں. مبارک آپ کو بہت بہت جی. اچھا اب ذرا عظمیٰ بخاری صاحبہ کا ایک کامنٹ ہے, وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں 1,90,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے, اس میں اگر کوئی نارمل زندگی گزار سکتا ہے تو بتائیں. بھائی اس ملک میں ایسے بھی ہیں جو 25,000 روپے مہینہ 20,000 روپے مہینے پہ گزارا کرتے ہیں. ان کو بھی سردی لگتی ہے, گرمی لگتی ہے, وہ بھی نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ بھی یہاں تو حالات یہ ہے کہ سرکاری ملازمتوں کی جو سویلینز ہیں ان کی مدت ملازمت کم ہو رہی ہے, پینشن ختم ہونے جا رہی ہے, گریجویٹی پتہ نہیں مل سی نہ مل سی, اور ادھر حالت یہ ہے کہ 1,60,000 والے 9 لاکھ میں 9-10 لاکھ روپے میں ان کو تنخواہیں ملیں گی. تو بہرحال یہ اس ملک کا المیہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ امریکی رضامندی کے بغیر کوئی ادارہ ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں رہتا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں امریکہ جب عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرے گا تب دیکھی جائے گی. ہیں پھپڑی پھا چٹے ٹاٹ معذرت کے ساتھ. یہ حالات جو ہے نا اب ایسے بن گئے ہیں, ٹینشن بڑھ گئی ہے, گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. چند دن کے اندر سچویشن آپ کو ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور یہ کوئی گپ نہیں ہے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. اور رچرڈ گرینل کی جو بات تھی نا وہ آپ کو 1.5 مہینہ پہلے میں نے آپ کو بتانا شروع کر دی تھی, جب پاکستان میں میرے کلپس کاٹ کے لگا کے کہتے تھے پتہ نہیں یہ کون سی دنیا میں رہتا ہے, ادھر دیکھو ادھر تو بندے چکے جا رہے ہیں, چار دیواری کی پامالی اور پتہ نہیں کیا کیا, اور یہ لگا پڑا ہے. بھائی جان وزڈم, پولیٹیکل انسائٹ, جرنلسٹک انسائٹ, اٹ ریئلی ڈز میٹر. اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں لائک عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, صابر شاکر, حامد بیر, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرز. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.